انہوں نے جواب دیے. مثلا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ایک لمبا زمانہ ملا جس میں صحابہ تابعین نے آپ سے سوال کیے، آپ نے جواب دیے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے فتاویٰ کا بن گیا کیونکہ وہ وقت آپ کو اتنا ملا. اور ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اگر اتنے سال زندہ رہتی تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں وہ فتاویٰ بن جاتے کہ جو آپ ارشاد فرماتی. تو یہاں تو وقت ہی صرف 6 مہینے کا، اور وہ بھی بیماری کی حالت میں. تو اس بنیاد پر مجتہدہ وہ بالیقین ہیں، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس اجتہاد کے علم کا اظہار کتنا ہوا ہے اور کتنے اس کے مواقع بنے ہیں. اب یہ جو اصول میں نے بتایا، یہ ایسا نہیں کہ یہ اصل کتاب جو ہے نا فقہ حنبلی کی ہے، کہ کوئی کہے کہ یہ ابن قدامہ حنبلی ہے اور فقہ حنبلی کا اصول آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو اصول ہے نا، یہ فقہ حنفی کا بھی ہے، مالکی کا بھی ہے، شافعی کا بھی ہے اور حنبلی کا بھی ہے. یعنی یہ جمہور کا اصول ہے. یہ 4 ہی فقہ ہیں. اب یہاں یہ جمہور علماء جو 4 فقہ کے ہیں، جمہور ان کا یہ موقف ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی بات ہو رہی ہے، اس ایک مسئلے کے اندر جس کو اجتہاد کا مقام حاصل ہے، اگرچہ باقی میں وہ اجتہاد کے مقام پر فائز نہیں، تو پھر بھی اس مسئلے کے لحاظ سے مجتہد ہی مانا جائے گا. اور اس میں اگر کوئی کتابیں دیکھنا چاہے تو میں نام لے لیتا ہوں. مستصفیٰ وہ اس کے اندر موجود ہے، محصول میں موجود ہے، آمدی کی جو احکام ہے اس میں، اور تنقیح الفصول میں ہے، کشف الاسرار میں ہے، تحسیر التحریر میں ہے، ارشاد الفحول میں ہے، مختصر ابن حاجب اور فواتح الرحموت اور تمہید لابی الخطاب. یہ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تو اس کی شرح کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو یہ ساری یعنی فقہ کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں کے نام میں نے ذکر کیے، چند ان کے علاوہ بھی درجنوں ہیں. تو اس بنیاد پر میں جس موقف کو پیش کر رہا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اجتہاد کر کے، ایک موقف بنا کے، اپنی دلیل سوچ کے انہوں نے دعویٰ فرمایا تھا. وہ محتاج نہیں تھی کہ اب مسئلہ پوچھیں، انہیں پہلے آتا تھا، آیت ان کے سامنے تھی، اور ایک روایت میں حدیث بھی وہ جانتی تھیں، کیونکہ جو حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اور یہ تینوں حدیث موقف میں تھے کہ حق مانگنا چاہیے. تو جب ان 2 کو آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتی تھی. لیکن آگے یہ نظریہ اس میں عموم کا تھا یا خصوص کا تھا، جس طرح کہ ہم مباحث معصومیت کانفرنس میں اس کی تفصیل کر چکے ہیں، وہ دہراتے نہیں. وہاں سے وہ ساری تفصیل جو ہے وہ سنی جائے کہ کس طرح پھر کس چیز میں اجتہاد تھا، کس لفظ میں تھا، رائے کیا تھی، موقف کیا تھے، اور ان جو اجتہادات ہیں اس میں پھر ترجیح کس کو دی گئی بالاجماع، اور اس ترجیح کو پھر بیان کس انداز میں کیا گیا. میں یہاں تو کہ ناظرین کی آسانی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ مشکلات الحدیث جو ہے غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز کی ہے. تو اس مقام پر انہوں نے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر 207 پہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی میں کئی مواقع پر پیش کر چکا ہوں، اور یہ بات ایسی ہے کہ بار بار پیش کرنے والی ہے کہ جب کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دیا جا رہا ہے، ظلمت کو نور اور نور کو ظلمت قرار دیا جا رہا ہے، اور زہر کو شہد اور شہد کو زہر قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ چونکہ علاقے کے لحاظ سے بھی اور ہمارے جو وسائل ہیں ان سے استفادہ کے اس لحاظ سے بھی یہ میں پیش کر رہا ہوں. 207 صفحے پہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی ہے، اس لیے نہیں. تو حدیث
قبول نہ کرنے پر پتہ ہے وعید کیا آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فیصلہ سامنے آ جائے تو انہیں کوئی آگے بات کرنے کا اختیار ہو. کسی کو کوئی اختیار نہیں. مومنہ ہے تو تب کوئی اختیار نہیں. اور یہاں تو سیدہ ہیں اور سرکار کی حدیث کے سن کے آپ ناراض ہو جائے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس واسطے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جو کبیدہ خاطر ہوئیں غاضبت فاطمہ تو کے جو الفاظ ہیں حدیث میں کیوں تھیں، کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلے گئے ان کی دل جوئی کے لیے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا اس وقت؟ یہ لفظ ہیں، کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول علیہ السلام سنائی ہے تو وہ کبیدہ خاطر ہو گئی ہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے. میرا اجتہاد کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے اجتہاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی چونکہ بہتر ہونے میں تو شک کوئی نہیں، ساری امت نے جو اس پہ اتفاق کیا. یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے یہ بزرگ دو اجتہاد یہاں مانتے ہیں اور ہم ان کے مسلک پر ہیں. یہ وہ سوال نہیں ہے جو آج طاہر القادری خیانت سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ تو استفسار کرنے گئی تھی یا بندہ بھیجا تھا. کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ نہیں، وہ مجتہدہ تھیں، وہ مجتہدہ تھیں، انہیں دلائل بھی اپنے دعویٰ کے انہیں آتے تھے. یعنی یہ جو سوال استفسار کے معنی میں یہاں لیا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے، لیکن یہاں تو آگے ہے نصیبہ کہ وہ طالبہ فرما رہی تھی، دعویٰ کر رہی تھی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے میرا حصہ ہے میں اس کا مطالبہ کر رہی ہوں اور اس کا دعویٰ کر رہی ہوں. اب اس کے اندر یہ پھر آگے بات چل ہی نہیں سکتی کہ دونوں طرف ہی صحیح ہے. یہ وہ مقام نہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ دونوں طرف ہی کہو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ مقام جدا ہیں جہاں ایسا کہنا ضروری ہوتا ہے. یہ وہ مقام نہیں، یہ مقام ہے مقام اجتہاد. اور ہمارا 14 صدیوں میں یہ اصول ہے کہ اجتہاد کے دو مرحلے ہیں، ایک ہے ابتدا، دوسرا ہے انتہا. تو ابتدا میں دونوں ہی حق پہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی کے دل میں بھی لالچ نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی دنیا نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی ہرس نہیں ہے. یہ ہے دونوں ہی حق پر ہیں، لیکن نتیجے میں دونوں حق پر نہیں. دونوں ایک حق پر ہیں، دوسرے خطا پر ہیں، مگر چونکہ اجتہاد کیا ہے تو وہ خطا بمانا گناہ نہیں، وہ خطا بمانا معصیت نہیں، وہ خطا بمانا عیب نہیں، بلکہ وہ خطا وہ ہے کہ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے ایک اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا. اور یہ کمی رہی ہمارے خطیبوں کی گفتگو میں، بلکہ خطیب تو کیا خواص، کہ جب یہ مسئلہ ہمارے عرف میں بیان ہوتا رہا بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اگر اس وقت انصاف کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. آج مسئلہ پہلے ہی واضح ہوتا عوام میں. اس وقت دھوکہ دیا گیا. کیسے؟ حق کو بول کے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ حق باطل کے مقابلے میں ہے، حالانکہ وہاں حق باطل کے مقابلے میں نہیں تھا، حق خطا کے مقابلے میں تھا جو اجتہادی ہے. طاہر القادری نے 30-35 سال لگائے ہیں اس بات پر کہ یہ بیان کر کے کہ جو جملہ صحیح ہے
لیکن اس کا تأثر جو دیا آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے بھی اختلاف کیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. یہ جملہ صحیح ہے، یعنی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو، مگر یہاں مجمع عام کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہ حق وہ ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے، کہ جو دوسری جہت ہے ادھر بھی ایمان ہے، ادھر بھی فضیلت ہے، ادھر بھی اس خطا سے کوئی عیب نہیں بنا، ان کے فضائل پھر بھی برقرار ہیں. تو پھر آج سب کا ذہن کلیئر ہوتا کہ اس خطا کی نسبت سے کوئی پہاڑ نہیں گر جاتا، یہ تو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے، لیکن وہاں جرم کیا گیا. اس پورے ٹولے نے جو تفضیلی تھا یعنی رفضی تھا بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اتنی بڑی ذات ہیں کہ سارے مومنوں کی ماں ہیں، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مقام پر یہ کہہ کر مسئلہ سمجھا دیا، الست تحبین ما احب، فاطمہ الزہرا کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو کیا ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے؟ وہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اگر خلافت کسی خاتون کو مل سکتی ہوتی تو عائشہ صدیقہ خلیفۃ المسلمین ہوتی. ادھر دھیان ہی کوئی نہیں، اور ادھر مجمع سے بھی خطا بمانا گناہ ان کو پکوایا گیا، اور شرم نہ آئی کہ ام المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت کس معنی میں کروائی جا رہی ہے. وہاں ضروری تھا کہ حق پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خطا اجتہادی ہے، عیب نہیں، نقص نہیں، اس سے ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوتی رہی ہے. اب بیلنس ہوتا کہ سننے والوں کو پتہ چلتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختلاف کر کے اور جو وہ حق کے مقابلے میں دوسری طرف تھیں تو پھر بھی کوئی جرم نہیں ہو گیا تھا. یہ حق وہ نہیں ہے کہ یا یہ وہ درست جو کہ کسی قصور کے مقابلے میں ہو، کسی باطل کے مقابلے میں ہو، کسی گناہ کے مقابلے میں ہو، معاذ اللہ کسی جرم کے مقابلے میں ہو. یہ حق وہ ہے جو خطائے اجتہادی کے مقابلے میں ہے، جس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے. اگر وہاں رگ ایمان تڑپی ہوتی حضرت سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیئر کیا ہوتا، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لوگوں کا ذہن کلیئر کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی. لوگ اس چیز کو بھانپ چکے ہوتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن وہاں پکوایا گیا، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ بار بار کہا گیا. یہاں حق پر کہہ کر کہ وہ معذلہ باطل پر تھیں، یہ تاثر دے دے کہ قوم کو جو ہے وہ آج پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عائشہ صدیقہ یعنی ان کے نزدیک خطا کا لفظ بولتے ہی جو بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خطا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، وہی چیز تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف منسوب کر رہے ہو. یعنی وہ خطا کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ بھی خطا کرے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھی وہی چیز منسوب کی جائے. تو اگر کلیئر کیا ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطا کی نسبت سے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ پھر بھی صحابی رسول علیہ السلام ہے اور اس سے انہیں ایک ثواب ملا ہے، اور یہ کہا جاتا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو نبیوں کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے. لیکن اس سے پھر ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کی نسبت کر کے. تو آج وہ پھر تڑپ اٹھے
کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر رہے تھے تو شاید اس نے بھی ڈیگریڈ کرنے کے لیے خطا کی نسبت کر دی ہے، تو واللہ ہم نے ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں کی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق